أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کراچی سے ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. آپ سے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں چاہتے، کوئی چندے کا سوال نہیں کرتے ہیں، صرف اس مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ کل مرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں، آپ بھی بچ جائیں. میرے محترم بزرگوں، ہماری اور آپ کی یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اٹل فیصلہ کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یقیناً قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. جو دنیا میں تم نے اعمال کیے ہیں اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اور پھر فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ. یہ شخص کامیاب. دنیا والوں کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت مال اور دولت ہے، عالی شان بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی اس کے پاس ہے. دنیا والوں کی نگاہ میں یہ شخص بڑا کامیاب ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار یہ نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ. یہ شخص کامیاب ہے. تو میرے محترم بزرگوں، اگر ہم اور آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت کا حصول ہمارا مقصد ہو تو اس کا واحد حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا ہے کہ میری بندگی کرو. خالص ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. یقیناً وہ لوگ جو میری پکار سے استکبار کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں. یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے ہیں، ہمارے وسیلے ہیں. قرآن کریم اس کا رد کرتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یقیناً وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر اختیار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین. ان قریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. میرے محترم بزرگوں، اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں. اور بندگی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کر چند رکعت نماز ادا کر لیں، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. بلکہ ہر وہ معاملہ، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ بندگی ہے. مقصد یہ ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا فقط فاز. یہ شخص کامیاب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس انسان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے ایک مختصر سی بات لکھ کر بھیج دو تاکہ میں اس پر عمل کروں اور نجات پا جاؤں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا
کہ کوشش کرو ہر معاملے میں اللہ تم سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا والے سارے کے سارے تم سے ناراض ہو جائے تو تم کامیاب ہو۔ میرے محترم بزرگوں، ایک مومن کی نظر دنیاوی عیش و عشرت پر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس بنگلہ ہو، ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ہو، بلکہ اس کی نگاہ جو ہے جنت پر ہوتی ہے۔ جنت کا حصول اس کا مقصد ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ جنت حاصل کر، اور جنت اس طرح حاصل ہوگا کہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ اگر عقیدے میں شرک ہے، اللہ کے ذات اور اس کے صفات میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، یہ عقیدہ ہے اللہ بھی مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی داتا ہے، وہ لاہور والا بھی داتا ہے، اللہ بھی جھولیاں بھرتا ہے، وہ بری امام بھی جھولیاں بھرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو اس کا کوئی نماز قابل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہے عقیدہ توحید اس کا درست ہو، ایک اللہ کی وحدانیت کو یہ مانتا، اپنے خیر اور شر کا مالک ایک اللہ کو مانتا ہو، اس اللہ کے نام پر جو ہے نظر و نیاز دیتا۔ آج بدقسمتی کی بات ہے، عبد القادر جیلانی اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے، اس کے نام پر جو ہے 11ویں کی نیاز دی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے عند ربہم یرزقون، اللہ ان کو بہترین رزق دیتا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے پکارو، میرے نام پر نظر و نیاز دو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ اولیاء ان کے دشمن بن جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کو پکارا تھا، ان کو آواز دی تھی، ان کے نام پر نظر و نیاز دیا تھا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے آوازوں سے، ان کی پکاروں سے وہ جو ہے انکاری ہو جائیں گے، ہمیں کسی نے نہیں پکارا۔ میرے محترم بزرگوں، لوگ کہتے ہیں شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا ہے۔ قیامت کے دن شیطان بھی کہے گا اللہ نے مجھے یہ طاقت نہیں دی تھی کہ تمہیں لازماً جو ہے گمراہی کی طرف لے آؤ، شرک کی طرف لے آؤ، بدعت کی طرف لے آؤ، میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا اور آنکھ بند کر کے تم اس پر چل پڑے۔ وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کہے گا مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، تم خود یہ چاہتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے ایک اللہ کی بندگی اختیار۔ یہ یاد رکھو، قیامت کے دن مرنے کے بعد ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ان انعامات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اپنا پیر نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری۔ آج ہماری عمریں جو ہے وہ عبث اور فضول کاموں میں گزرتی ہے، ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے گزرتی ہے، فلمیں اور اسی طرح عبث اور فضول چیزیں اور یہاں تصاویر دیکھنے میں گزرتی ہے۔ تو یہ اس عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ عمر کہاں گزاری تھی۔ اگر اللہ کی بندگی میں گزاری ہے بڑا ہی خوشائن ہے، اور اگر اسی طرح عبث اور فضول کاموں میں گزاری ہے تو پھر کل قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ وہاں مال ہی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کس طرح کمایا تھا، کس طرح اس کو خرچ کیا تھا۔ وعن شبابی ہی، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری تھی۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے ان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں، ناچ و رنگ میں،
گانے بجانے میں، ویڈیو گیم کھیلنے میں انگریز نے ہمیں جو ہے قرآن سے دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب انقلابی کتاب ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر انقلاب آیا تھا وہ اس کتاب کو سمجھتے تھے۔ آج ہم اس کتاب کو سمجھتے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کتاب کو کھول کر ہم دیکھیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک رسمی چیز ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن جو روح ہے ان عبادات کا، وہ روح جو ہے اس سے نکل چکا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اور اگر ہم نماز پر غور کریں، نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، اگر ہم اس کے الفاظ پر غور کریں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ تو یہ تمام جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں، خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث مدد۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اور نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے ان کی بات جس نے اس کی ثنا بیان کی، اس کی تعریف بیان کی۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ نماز ہمیں جو ہے اللہ کی وحدانیت سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں ایک اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو ایک اللہ سے سوال کرو۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر ان درباروں کے چکر لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ کرنا ہے، ہم قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا ہے، ہم قبر کے پتھر کو چومتے ہیں۔ زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہم قبر کے دون کو جو ہے شفا سمجھتے ہیں، اس نمک کو جو ہے وہ شفا سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے وہ کتاب اللہ میں ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے باہر جو کچھ ہے وہ بے دینی ہے۔ تو بدقسمتی سے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور وصیت کر کے چلے گئے، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہ ہو۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی کی سنت۔ اللہ کی کتاب کو ہم نے جو ہے تاکوں کی زینت بنا دیا ہے۔ مولوی اس کو تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اس کتاب کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس کتاب کی نزول کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ کتاب اس لیے نازل ہوا تھا اس کو پڑھا جائے۔ ایک الف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم قرآن خوانیاں کرتے ہیں، ہم تعویذ جو ہے اس سے بنا بنا کر لکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اس کتاب کی نزول کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کتاب کی نزول کا مقصد یہ تھا اللہ کی وحدانیت کو ہم جان لیں، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، ایک اللہ کو اپنا رب جان لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارا ہادی، رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا تھا۔ آج ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، اس کی جوتی بنا کر جو ہے اپنے دکانوں پر، اپنے گھروں پر لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خطرہ بھانپ لیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھاتے بڑھاتے الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولی، میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولی، تم بھی کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میں اللہ کا بندہ اللہ کا رسول ہوں، ہم کہے نہیں نور من نور اللہ، اللہ کے ذات کا حصہ ہے، وہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، ہمیں جو ہے مشکلات سے بچاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہی مقصد لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، صرف اس لیے کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں، آپ بھی بچ جاؤ، اپنی مقصد زندگی کو ہم پہچان لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔